قرآن جب تک سمجھو گے نہیں تو یہ انٹرنل آئی، اندر کی آنکھ، یہ اندر کا نظریہ کبھی کھلنے والا نہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اسپیسیفکلی خصوصی طور پر بار بار تین جگہوں پر ایٹ لیسٹ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیے، دین اٹ از آف ہائی امپورٹنس۔ جب ایک آنکھ بند ہوگی اور صرف ایک آنکھ سے چیزیں دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ اور آج اس دجالیت کے زمانے میں جو سب تماشا چل رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اکنامیکل ہو، گلوبل ہو، فائنینشیل ہو، گلوبل میڈیا پروپیگنڈا ہو، یہ سارا کا سارا کھیل سمجھ آ جائے گا اگر سورہ الکہف آپ سمجھو گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ Dear viewers, whoever you may be and wherever you may be, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ الکہف کے بارے میں، جو 18 نمبر کی سورہ ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ابھی شروع ہی ہوا تھا مکہ میں، یہ اس دوران نازل کی گئی صورت ہے۔ میں نے سٹارٹنگ میں جو آیت مبارکہ پڑھی، اٹس فرام سورہ الکہف itself، آیت نمبر 54۔ اللہ says، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ ہم نے بے شک اس قرآن میں انسانیت کے لیے ہر طرح کی مثال، ہر طرح کا ایگزامپل دے دیا ہے، لیکن انسان اکثر معاملوں میں جھگڑے کرنے والا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ کے الفاظوں میں، اللہ کی کتاب میں ہر طرح کا ایگزامپل سیٹ کر کے دے دیا ہے اللہ نے۔ All we have to do is open and read، اور وہی کریں گے انشاءاللہ ہم آج۔ اینڈ جیسا آپ سب کو پتہ ہی ہے، سورہ الکہف ہمارے لیے، خاص کر کے آج کے زمانے کے لیے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور یہ سبجیکٹ ہم کوئی 5-10 منٹ کی ویڈیو میں پورا ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے اسے 5-6 اور یا پھر اس سے زیادہ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ دس از اونلی پارٹ 1، جس میں ہم آپ کو اس سورت کا ایک براڈ یٹ ایک بریف انٹروڈکشن دے رہے ہیں۔ اٹس اونلی این انٹروڈکشن، اور ہم نے اس سورت کو سمپلیفائی کرنے کے لیے اسے 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، تاکہ جس نے بھی ابھی تک سورہ الکہف کو دھیان سے نہیں پڑھا ہے، اس کے لیے ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ بن جائے، تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو اتنی بڑی سورہ دیکھ کے یا اتنے سارے ٹاپکس دیکھ کے۔ تو اس کے لیے ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا ہے۔ ناؤ سورہ از بیسکلی ڈیلنگ ان 5 پارٹس۔ یہ پارٹس ڈپینڈنگ اپون دا ڈیوریشنس اور بھی پارٹس میں بن سکتے ہیں، آئی آنیسٹلی ڈونٹ نو، بٹ فار ناؤ دس از دا ڈرافٹ دیٹ آئی ہیو آن مائی مائنڈ۔ پارٹ 1 جو ہے وہ فرسٹ آیت سے لے کر 31 آیت تک ہے، اینڈ دس ڈیلس ود دا اسٹوری آف دا پیپل آف دا کیو، غار میں، غفا میں جو لوگ تھے ان کا قصہ ہے یہ۔ پارٹ 2 32 آیت سے لے کر 59 آیت تک ہے، اینڈ دس از دی ایگزامپل آف 2 men، 2 آدمیوں کا ایگزامپل دیا ہے اللہ نے یہاں پر۔ پارٹ 3 اس 68 نمبر کی آیت سے لے کر 82 نمبر کی آیت تک ہے، اینڈ دس از دا اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ الخضر علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پارٹ نمبر 4 از فرام 83rd آیت ٹو 99th آیت، وچ از دا اسٹوری آف ذوالقرنین اینڈ یاجوج اینڈ ماجوج، جو ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ذکر ہے۔ اینڈ پارٹ نمبر 5 100 سے لے کر 110th آیت تک ہے، جو بیسکلی اس پورے چیپٹر کا، اس پوری سورت کا ایک کنکلوزیو آنسر ہے۔ اور ہم انشاءاللہ یہ ویڈیو سیریز میں آیت با آیت ایک الفاظ کو دھیان سے سمجھیں گے اور جانیں گے کہ یہ سورہ الکہف ہمیں آج کے اس فتن و فساد کے زمانے میں یہ سورت کیسے ہماری مدد کر سکتی ہے۔ We will discuss everything in great detail in this video series inshallah. So اگر آپ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں so please subscribe، تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہے، اور ہماری چینل پر کوئی ایڈز نہیں چلتی، مطلب ہم ویوز یا سبسکرائبر سے کوئی پیسے نہیں کماتے، صرف اللہ کی کتاب کا میسج پہنچاتے ہیں۔ So do what you can to help us. Thank you and جزاک اللہ خیر۔ Now then، سب سے پہلے میں آپ کو اس سورہ کے نازل ہونے کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتا دوں۔
تو ہوا یہ تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کا ڈیکلیریشن کیا تھا اور تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، تو آبویسلی مکہ میں ان کو سارے مسلمانوں کو ریزسٹنس فیس کرنا پڑا، اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. ظاہر سی بات تھی کیونکہ مکہ کے لوگ اس وقت بت پرست تھے، تو یہ اپوزیشن بالکل آبویس سی بات تھی. اور اسی دوران مکہ کے لوگ یعنی قریش جو وہاں کے لیڈرز تھے، انہوں نے النضیر بن الحارث اور عقبہ بن المعیط کو مدینہ بھیجا کچھ جوز ریبائز کے پاس. جوئش ریبائز یعنی یہودی عالموں کے پاس، کیونکہ اس وقت جوز اینڈ کرسچنس ہی توحید کے کچھ قریب تھے، اور کتاب میں اور نبیوں کو ماننے والے وہی لوگ تھے اس وقت. تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے مکہ میں، تو وہاں سے سب سے نزدیک جگہ جہاں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی وہ مدینہ تھا. حالانکہ ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے نہیں تھے، بٹ وہاں پر یہودیوں کی ہائیسٹ لیول آف اسکالرشپ موجود تھی اس وقت. تو یہ ریزن کی وجہ سے مکہ کے قریش نے یہ 2 بندوں کو مدینہ بھیجا یہودی عالموں سے ملنے کے لیے کہ بھائی ذرا جاؤ اور ان سے پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یاد رہے کہ ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں گئے ہیں، نہ ہی کوئی پلان بنایا ہے. مدینہ ہجرت کرنے کا حکم تو کافی ٹائم کے بعد آیا ہے، بٹ یو کین سی کہ اللہ نے کیسے انڈائریکٹلی اشارہ دیا تھا اس وقت. انڈائریکٹلی سے ہی مدینے سے ایک کنیکشن کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا. اینی تو جب یہ 2 قریش کے بندے مدینہ پہنچے تو انہوں نے وہاں کے جوئش ربائز کو بتایا کہ ہمارے یہاں کسی نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ تو اہل کتاب ہے، آپ نبیوں کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ بتائیں ہم اس کے ساتھ کیا کریں. تو وہ یہودی عالموں نے کہا کہ ہم تمہیں 3 سوال دیتے ہیں، یہ 3 سوال کے جواب صرف ایک نبی دے سکتا ہے، اس کے بعد تمہیں اس کے ساتھ کیا مطالبہ کرنا ہے وہ تم جانو، ہم تمہیں 3 سوال دے دیتے ہیں. مطلب وہ 3 سوال تھے. فرسٹ، اسے پہلے کے زمانے میں کچھ نوجوان تھے، ان کا قصہ پوچھنا، کیونکہ ان کا قصہ بہت ہی عجیب اور لاجواب تھا. دس واز دا فرسٹ کویشچن. آسک ہم اباؤٹ دوز ینگ مین جو پہلے کے زمانے میں آئے تھے، ان کے بارے میں پوچھنا تمہارے نبی سے. دوسرا سوال، ان سے پوچھنا کہ ایک مسافر کے بارے میں جو دنیا کے ایسٹ اور ویسٹ دونوں جگہ پہنچ گیا، اس کا قصہ کیا تھا. اور تیسرا سوال اسے پوچھنا کہ یہ روح، یہ سول، یہ اسپرٹ، یہ روح کیا چیز ہے. یہ 3 سوال دیے اور کہا اگر وہ یہ 3 سوال کا جواب دے دے تو حقیقتاً اللہ کا نبی ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے. تو یہ لوگ آئے اور قریش کو بتایا. مکہ کے لوگ خوش ہو گئے، چلو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ 3 سوال پوچھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کل آنا، میں کل تمہیں اس کا جواب دوں گا. تو وہ لوگوں نے بولا ٹھیک ہے، اتنا ویٹ کیا تو اور ویٹ کر لیتے، کل آتے ہیں، سنتے ہیں تمہارا جواب، کل فیصلہ کریں گے، کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم آ کر لیں گے، تاکہ یہ اسلام کا جو نیا ہمارے مکہ میں جو اتھل پتھل مچی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں گے اگر تم نے جواب نہیں دیا ہمیں تو. سو فائنلی دے ڈیسائیڈڈ کہ چلو اوکے ویل ویٹ فار 1 more day. دین واٹ ہیپنڈ، جبریل علیہ السلام کوئی وحی لے کر نازل نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ کل آنا، میں کل جواب دیتا ہوں، تب انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا. یہ دراصل ہمارے لیے سیکھ ہے کہ انشاءاللہ بولنے کی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا کام ہو. always end your sentences by saying انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ کی مرضی ہو تو. پھر 14-15 دن بیت چکے تھے، ایک طرف مکہ والے مذاق اڑا رہے تھے کہ لو ہو گیا فیصلہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہ نازل ہونے کی وجہ سے بہت شدید غم میں تھے، بیکاز
آنسر آیا نہیں تھا ابھی تک اللہ کی طرف سے، اور یہاں پہ قریش مکہ مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ اللہ سے کمیونیکیشن اچانک بند ہو چکا تھا. جبریل علیہ السلام کی وزٹس بند، قرآن اترنا بند، نو کمیونیکیشن. تو کرے کیا؟ اور جب لگا کہ بازی ہار گئے ہیں، اس وقت جبریل علیہ السلام سورہ الکہف لے کر اترے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک طوفان لے کر آئے تھے، جو سورت نے نہ کہ صرف اس وقت کے لوگوں پر اپنا اثر ڈالا لیکن آنے والی نسلوں پر آج بھی اس کا اثر ہے. انفیکٹ اس پوری کتاب کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیہقی کی حدیث ہے 3.249 میں، کہ جس شخص نے سورہ الکہف پڑھی جیسی وہ نازل ہوئی تھی، جیسی وہ نازل کی گئی تھی، ایز اٹ از، اس نے اگر اس کو پڑھی تو وہ سورہ الکہف وہ شخص کے لیے قیامت کے دن نور بن کر آئے گی. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها القاریۃ ما القاریہ، سب کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی. وہاں پر ایک کلو، ایک نجات کی راہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، سورہ الکہف پڑھنا. اور ایک حدیث ہے، الحاکم کی روایت ہے 2.368 میں، کہ جس نے سورہ الکہف کو جمعہ کے دن پڑھی تو اس کا نور اس شخص پر اگلے جمعہ تک رہے گا. پیٹرن سمجھ رہے ہیں آپ یہاں پر؟ پہلے تو پڑھو تاکہ قیامت کے دن بچ جاؤ. تو پہلی کامیابی یہ ہو گئی. انسان کی لائف میں آپ عذاب سے بچ گئے اور نجات پا گئے، وہ ایک راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. دوسرا کہ فرائیڈے ٹو فرائیڈے، جمعہ ٹو جمعہ، 7 days a week، مطلب 28 to 30 days in a month، 365 days in a calendar year، ہمیشہ نور ہی نور رہے گا تمہاری زندگی میں اگر سورہ الکہف پڑھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخرت کے سولوشنز نہیں دیے ہمیں، دنیا میں بھی کامیابی اور نور اور اللہ کی مدد پانے کا سیکرٹ انگریڈینٹ دے دیا ہمیں. اور ایک امپورٹنٹ حدیث جو مسند احمد میں ہے 5.196 میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی سورہ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس کے پہلے کہ ہم سورہ الکہف کو ڈیٹیل میں جانیں، پہلے ایک انسائٹ ضروری ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 جگہ پر کلیئرلی ایمفسائز کر چکے ہیں تو آبویسلی اس کی کوئی امپورٹنس ہوگی. کیا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی چیز ایسے ہی بول دی جیسے ہم بولتے ہیں، منہ میں آیا تو بول دیا؟ ایسا تھا کیا؟ نہیں نا. لیکن ہماری ایکشن سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایسی ہی سنی سنائی باتوں کی طرح لے رکھا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ پوچھئے اپنے آپ سے، when was the last time you sat down and thought of knowing what is the reason behind reading Surah Al-Kahf on Jummah؟ کیوں آج ہم جمعہ میں بریانی پر فوکس کرتے ہیں، کرتا پیجامہ شیروانی ٹوپی پہننے میں ہم فوکس کرتے ہیں، سورہ الکہف کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کہیں پر، نہ ڈرائنگ روم میں کوئی ذکر ہے اس کا، نہ ہی مسجد کے ممبر پر کوئی ذکر ہے اس کا. تو ہماری ایکشن سے یہی لگ رہا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ ٹھیک بولا ہوگا انہوں نے، ہمیں کیا کرنا ہے، زیادہ ڈیپ میں جا کے ہم کیا کریں؟ نہیں میرے بھائیو، نو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایک بار بھی بولی ہے تو اس پر دھیان دینا، اس بات کو سمجھنا، اس پر فوکس کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اسپیسیفکلی خصوصی طور پر بار بار 3 جگہوں پر ایٹ لیسٹ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیے، دین اٹ از آف ہائی امپورٹنس. تو وہ امپورٹنس ہے کیا؟ لاجک کیا ہے؟ دیکھیے، سورۃ الکہف کا کنیکشن دجال سے ہے، obviously ہم نے ابھی حدیث سے دیکھا. اور اگر سورۃ الکہف دجال سے ہماری حفاظت کرتی ہے تو obvious اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آج کے زمانے کا ڈائریکٹ لنک ہے اس سورت کے ساتھ، ڈائریکٹ کنیکشن ہے. کیوں؟ حالانکہ دجال ابھی فزیکل فارم میں آیا نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن دجال کے
آنے کا آغاز کب کا شروع ہو چکا ہے. نشانیاں چاروں طرف ہے. دونوں آنکھیں آپ کھولے اور دیکھے. گڈ مارننگ سر. شاید ہم سو رہے ہیں ابھی تک اور صبح کب کی ہو چکی ہے. اور صبح تو کیا, ابھی جس طریقے سے چیزیں جس ڈائریکشن میں چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ عصر یا مغرب کا وقت ہونے آیا ہے. صبح تو کب کی ہو گئی ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اگر دجال اور دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ دجال اور دجالیت دراصل ہے کیا. دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے, انفیکٹ سورہ الکہف میں ہی کہا ہے, آیت نمبر 54 میں, جو میں نے سٹارٹنگ میں یہ آیت پڑھی تھی, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. That we have set forth in this Quran for mankind every kind of example. کہ ہم نے اس قرآن میں انسانیت کے لیے ہر طرح کی مثال, ہر طرح کا اگزامپل دے دیا ہے. لیکن انسان اکثر معاملوں میں جھگڑالو ہے, ڈسپیوٹ کرنے والا ہے, آرگیومنٹ کرنے والا ہے. آئی ایم ناٹ شیور اف یو ہیو لکڈ ایٹ اٹ دس وے, کہ اللہ جو قصے بتاتا ہے ہمیں, چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو یا حدیث القدسی میں ہو, وہ چلو خیر they were all events that happened, they had occurred in the past, لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایک لیسن دیا ہے. جب یہ چیز سمجھ آئی, اب آپ سوال پوچھو اپنے آپ سے کہ if دجال is the greatest فتنہ created by Allah, اگر دجال دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے بڑا ٹیسٹ ہے انسانیت کے لیے, تو کیا اللہ نے اس میں ہمارے لیے کوئی اگزامپل نہیں دیا ہوگا؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. What is the example that we need to understand دجال؟ دجال کا اگزامپل سمجھو, پھر ہی سورہ الکہف اس دور میں ہم کو سمجھ آئے گی, ورنہ اٹس اے باؤنسر. پلیز گیٹ دس ویری کلیئرلی. ہم رٹا مارتے مارتے رہ جائیں گے اور دنیا ہمیں کان کے نیچے بجاتی چلی جائے گی, جیسا آج ہمیں مسلمان امت کو چاروں طرف سے بجائی جا رہی ہے. آبویس ایگزامپل کیا ہے دجال کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آنکھ ایک ہے. He has only one eye. This is the most important example that Allah has given us دجال کے بارے میں, کہ دجال کی آنکھ ایک ہے. Now what is the meaning of this? اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, دونوں آنکھیں دیے, کان دیے, دماغ دیا, دل دیا. دونوں آنکھوں سے دیکھو, دونوں کانوں سے سنو, دماغ لگاؤ, لاجک یوز کرو, ریشنل سوچ رکھو اپنے اندر, اور پھر اللہ سے ہدایت مانگ کر, اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنا ڈیسیشن لو. رائٹ, دو آنکھیں ہیں ہمارے پاس, اور آنکھوں سے مراد دا ویژن, نظریہ, سوچ, وہ دو ہے ہمارے پاس. جو دیکھنے کی, جو نظریہ لینے کی جو انسٹرومنٹ ہے یا جو چیز ہے ہمارے پاس, جو دا مینس آف سینگ تھنگز ہے ہمارے پاس, وہ دو ہے, ایکسٹرنل اور انٹرنل. ایکسٹرنل وہ ہے جو دنیا میں جو ہمیں دکھ رہا ہے, جو ہو رہا ہے, جو چل رہا ہے, اس کے بیسس پر ہم ڈیسیشنز لیتے ہیں. ہم صحیح بھی ہوتے ہیں, ہم کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں, who knows, right? انٹرنل آئی آن دی ادر ہینڈ, جو اللہ کی طرف سے ہو, جو اللہ کی بات کو دھیان سے سنے. دا انٹرنل آئی از دا ون وچ لکس بیونڈ واٹ اپیئرز ٹو دی ایکسٹرنل آئی. دجال کا ایگزامپل اور آج کے زمانے کی سب سے بڑی پرابلم ایک ہی ہے, دی ایکسٹرنل آئی. صرف ایک ہی آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں, باقی دوسری آنکھ بند. جو لاجیکلی دکھ رہا ہے بس اس کو مانو, باقی سب ہوا کر دو. جو نظر آ رہا ہے وہ صحیح ہے, باقی سب جھوٹا ہے. فار ایگزامپلس, دو کنٹریز کی وار چل رہی ہے, یہ کنٹری کی میڈیا بولتی ہے ہم وار جیت رہے ہیں, دوسری کنٹری کی میڈیا بولتی ہے ہم وار جیت رہے ہیں. یہ والے سوچ رہے ہیں کہ یہ جیت رہے ہیں, وہ والے سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں. ریالٹی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ سب کی ایک آنکھ کھلی ہے اور ایک آنکھ بند ہے. اور یہ انٹرنل آئی ہم مسلمانوں کی دوسری آنکھ بھی اب بند پڑی ہے. اللہ نے کیا کہا ہے اس قرآن میں, سورہ محمد میں,
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن کے بارے میں دھیان سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن جب تک سمجھو گے نہیں تو یہ انٹرنل آئی، اندر کی آنکھ، یہ اندر کا نظریہ کبھی کھلنے والا نہیں ہے۔ جب ایک آنکھ بند ہوگی اور صرف ایک آنکھ سے چیزیں دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ دجالیت کے راستے پر چلتے رہو گے، چاہے ہمیں اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو۔ اور آج اس دجالیت کے زمانے میں جو سب تماشا چل رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اکنامیکل ہو، گلوبل ہو، فائنینشیل ہو، گلوبل میڈیا پروپیگنڈا ہو، یہ سارا کا سارا کھیل سمجھ آ جائے گا اگر سورہ الکہف آپ سمجھو گے۔ اگر یہ سمجھ آیا تو سب سمجھ آیا، اگر یہ دماغ میں نہیں گیا تو صرف ایک آنکھ کھلی رہے گی۔ اینڈ یو آر موسٹ ویلکم ٹو ٹرائی، آپ یو کین گو ہیڈ اینڈ ٹرائی اٹ، بلیو می۔ اینڈ ایون ایز اے ہول دنیا کے فتنے سے بچنا ہے، اور اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو قرآن سمجھو۔ قرآن کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھو اور ان دونوں پر عمل کرو۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ومن بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنہ آئے دنیا میں تو تم میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کے راستے پر چلو، ان کی سنتوں کو پکڑو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس ساری چیزوں کو ایک ساتھ اگر ہم پکڑ کے چلیں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ در بدر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور جیسا پچھلے 100 سالوں سے ہم فیل ہو رہے ہیں ایسا تھوڑا اور فیل ہو جاؤ دنیا میں تو شاید عقل آئے اس امت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور خلفاء الراشدین اور سلف الصالحین کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب کیا؟ اب ہم اوپن کرتے ہیں سورہ الکہف چیپٹر نمبر 18 آف دا قرآن۔ آئی نو مے بی آپ کے لیے اتنا لمبا انٹروڈکشن شاید بورنگ ہو گیا ہو، بٹ اٹ واز امپورٹنٹ، کیونکہ آج کے فتن و فساد سے بچنے کے لیے ہمیں وہ بیسک نالج چاہیے جو میں نے مجھ سے جتنا ہو سکے اتنے ٹائم میں نے آپ کو کنوے کرا ہے، اور یہ صرف پارٹ 1 ہے which is an introduction of Surah Al-Kahf. Inshallah there will be more parts to come because this is a vast subject کہ ہم اسے essentially 10-15 منٹ کی ویڈیو میں پوری طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ So in the next videos inshallah we will start discussing Surah Al-Kahf one by one، ایک ایک آیت کو دھیان سے پڑھیں گے، and I request that everyone please go through the parts slowly and steadily. اتنا فٹافٹ مت دیکھنا، آرام سے دیکھیں، آپ آرام سے پڑھیں، آرام سے انڈرسٹینڈ کریں۔ اینڈ ٹو گیو یو اے جنرل آئیڈیا آف دس سورہ، ہم نے اس کو آپ کے لیے ہی ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے سیورل پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، اینڈ جیسے یہ ہماری ویڈیوز آتی جائے گی اٹ ول کنٹینیو اینڈ فالو ان دس آرڈر انشاء اللہ تعالیٰ۔ سو پلیز سبسکرائب ٹو دا قرآن مومنٹس یوٹیوب چینل، اور اگر آپ کے پاس کوئی کوئریز ہو یا کوئی کویشچنس ہو تو پلیز ہمارے ای میل ایڈریس پر اسے سینڈ کر دیں، وی ول ٹرائی لیول بیسٹ ٹو آنسر دیم اور ٹو ایڈریس دیم اکارڈنگلی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس مہم میں آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اللہ ہمیں طاقت دے اور اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اس کام کو کرنے میں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔